السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اس نے دوبارہ ایک دوسرے سے جڑنے کا موقع دیا کہ آپ اللہ کے کلام کو سن سکیں۔ آپ اپنے اس موقع کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ توفیق اور اجازت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آئی واز تھنکنگ کہ یہ وقت آپ کہیں بھی لگا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یہدی من اناب، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا۔ زندگی اپنی نہیں، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو ناظرین، آج سے ہی ہمیں جاننا ہوگا کہ اللہ کی رسی کو کیسے تھامیں، اس کے لیے کون کون سے اصولوں کو فالو کرنا ہوگا۔ تو آج میں سورہ البقرہ کی آیت 256 کا ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی بھی انکار کرے گا طاغوت کا۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے احکام سے ہٹ کر ہے، یعنی ہر شیطانی عمل۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لایا اللہ میں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے یقیناً تھام لیا مضبوط رسی کو۔ لا انفصام لہا، اور نہیں ہے چھوٹنے والی اس سے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو ناظرین، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری پہچان کرا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ جب دین میں آ گئے تو کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ یعنی جب آپ سوچ سمجھ کر اپنی غور و فکر کر کے دین کے اندر آ گئے تو پھر آپ کو مکمل مسلمان بننا ہوگا۔ پھر جب ایک بار انسان مسلمان ہو جائے تو پھر اس کی من مانی نہیں چلے گی کہ وہ کہے کہ چوری بھی کروں گا، جوا بھی کھیلوں گا، شراب بھی پیوں گا۔ جب آپ دین کے اندر آ گئے تو آپ کو اب دین کے قوانین کی پابندی کرنی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مکمل پہچان کرا کر سمجھا دیا کہ اب تمہارا امتحان ہے۔ خود کی سمجھ عقل سے اس کی عظمت کو پہچانو اور خود جھک جاؤ۔ اتنے بڑے رب کے ساتھ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تم جب مان جاؤ تو خود ہی اپنی مرضی سے چلے آؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کہا تھا خوشی سے آتے ہو یا نہ خوشی سے، تو انہوں نے کہا تھا خوشی سے آتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان عقل و سمجھ رکھتا ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے خوشی سے سر جھکا دے، اپنی مرضی سے سر جھکا دے، اس پر کسی طرح کی زبردستی نہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ پھر دین میں آنے کے بعد قوانین کی پابندی بھی کرنی ہی ہوگی۔ مثلاً کوئی آپ پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ گاڑی چلائیں، لیکن جب آپ نے خود ہی گاڑی چلانے کا ڈیسائیڈ کر لیا اور آپ نے گاڑی کا لائسنس بھی لے لیا اپنی مرضی سے، تو آپ کو گاڑی چلانے کے سارے رولز کو فالو کرنا ہی ہوگا۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری مرضی جدھر جی جاؤں گاڑی چلا دوں۔ اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو یہ دھوکہ دینا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا، یعنی کلیئر ہو گیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اب کوئی بھی شبہ نہیں رہا، اب تمہاری چوائس ہے
فرمایا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، پہلے طاغوت کو سمجھیں۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی جا رہی ہو اور اس میں حد سے تجاوز کر جائے۔ جس نے بھی غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت ہے، اور اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوٹ طاغوت ہیں۔ جو بھی ادارے ہوں، چاہے وہ کتنے ہی خوشنما ہوں، وہ اگر اللہ کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں وہ سب طاغوت ہیں۔ طغیانی کسے کہتے ہیں؟ اس کو یوں سمجھیں جیسے پانی دریا کی حدوں میں بہہ رہا ہے، جب وہ اپنی حدوں سے نکلا طغیانی پر ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، اسے اس کی کیا فکر؟ تو طاغوت کی نفی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان سب کا انکار کر کے اللہ کا اقرار نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا جو ایسا ایمان لائے تو اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا، یعنی اس کا اسلام اصل میں ویلڈ ہو گیا۔ توحید کا بڑا فائدہ اصل میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی جینے کا صحیح سہارا مل جاتا ہے۔ انسان کمزور ہے نا، دیکھیں ہم سب کمزور ہیں، سب کو سہارے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جتنی مرضی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ بہرحال انسان اپنے نیچر کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو کسی پر ڈیپینڈنسی چاہیے، اور سب سے بہترین ہستی جس پر کوئی ڈیپینڈ کر سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے عروہ کہتے ہیں کنڈے کو، رسی کو۔ مثلا کوئی بندہ اگر ڈوب رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں جان بچانے کو جہاز کا کنڈا آ گیا تو وہ جان بچانے کو اس کنڈے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، کیونکہ اس کی جان اس میں وابستہ ہے۔ چاہے وہ کوئی بڑی مچھلی آئے اور اس کی ٹانگ چبا کر لے جائے، لیکن وہ کنڈے کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ کنڈا اصل میں بنیاد ہے ہدایت کی۔ جو ایمان لایا اور طاغوت کو چھوڑ دیا تو اسی نے مضبوط کنڈے کو تھام لیا۔ حضور نے فرمایا جو مضبوط کنڈا یا رسی ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس رسی کو اگر پکڑے رہو گے تو حق پر چلتے رہو گے۔ تو ناظرین، اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔